جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو آپ کی تیاری ہے وہ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہوگی۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ اردو فار سیکنڈ ایئر کی پیپر پریزنٹیشن ہے۔ بعض بچوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ شعر کی تشریح کتنے لائنوں کی کرنی ہے یا کتنے صفحات کی کرنی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد جو عام پیراگراف ہوتے ہیں وہ کتنے لائنوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اردو کا پیپر ود ان ٹائم سالو کر سکیں۔ بعض بچے یہ لکھتے ہی رہتے ہیں اور ان کا جو ٹائم ہے وہ گزر جاتا ہے اور ان کا پیپر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ویڈیو بنائی ہے جو کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس اس میں ہے جی پہلے حصہ اول، ٹھیک ہے، اس میں سوال نمبر 2، اس کا الف پارٹ، ٹھیک ہے، اشعار کی تشریح۔ نظم کا عنوان پہلے آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ نعت، شاعر کا نام حفیظ طائب۔ اب یہاں پہ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نظم کے دونوں اشعار کی تشریح کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 صفحات پر مشتمل ہو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 4 اور کم سے کم 3 صفحات پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2، شاعر کا نام، ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال۔ بی پارٹ ہے تشریح۔ اگر غزل کا عنوان آتا ہو تو پھر لکھیں، اگر نہیں آتا تو غلط نہ لکھیں، کیونکہ صحیح کا نمبر نہیں ملتا بلکہ غلط کا نمبر کٹ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا۔ اب ہے شعر نمبر 2، تشریح 2 صفحات، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3، تشریح 2 صفحات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، اکبری کی حماقتیں۔ پہلا مصنف مولوی نذیر احمد، صنف ناول ماخذ مرات العروس۔ اس میں اب آپ نے خلاصہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے جی؟ 10 نمبر کا ہوگا، تو اس کے حساب سے آپ نے یہ انسٹرکشنز پڑھنے۔ بعض طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خلاصہ کم از کم 3 صفحات کا ہو، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ سبق کا خلاصہ اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کئی اسباق کا خلاصہ 1.5 اور کئی اسباق کا خلاصہ 3.5 صفحات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ 1.5 صفحات پر بھی مشتمل لکھ سکتے ہیں خلاصہ، اور کسی کا 3.5 تک بھی۔ سبق کی لینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں، اگر لمبا سبق ہے تو خلاصہ تھوڑا لمبا لکھتے ہیں، اگر وہ شارٹ ہے تو اس کو شارٹ وائز لکھیں۔ اردو پرچہ حل کرنے کا طریقہ، اس میں کیا ہے؟ انشائیت طرز سوالات، حصہ 2، سوال نمبر 5، آدمی، ٹھیک ہے، شاعر سید ضمیر جعفری، ماخذ ہے نشاط تماشا، خلاصہ نظم کا خلاصہ کم از کم 7 لائنوں اور زیادہ سے زیادہ 10 لائنوں پر ہو، زیادہ سے زیادہ 10 اور کم سے کم 7 لائنیں، یہ اپنے مد نظر رکھنا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، والد کے نام خط اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے، یہاں پہ یہ سارے انسٹرکشنز، پیارے ابا السلام علیکم، خط کم از کم 1.5 صفحات کا لکھنا ہے۔ یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ کا خط ہے وہ 1.5 صفحات کا ہو، ٹھیک ہے، منیمم 1 صفحے کا نہیں لکھنا۔ والسلام آپ کا بیٹا الف بے جی۔ سوال نمبر 7 ہے اسٹوڈنٹس، اتحاد عالم اسلام، مضمون کم از کم 6 صفحات کا ہونا چاہیے۔ یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو آپ کے صفحات ہیں وہ کم از کم 6۔ میرے لیے دعا کیے بغیر پوسٹ سے نہ گزرے، تو یہ لاسٹ پہ آپ نے لازمی طور پہ دعا کرنی ہے۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس پیپر پریزنٹیشن فار سیکنڈ ایئر، اردو کا پیپر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جو انسٹرکشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسی کے مطابق آپ نے پیپر سالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ود ان ٹائم آپ پیپر سالو کر لیں گے اور آپ کے مارکس بھی بہت اچھے آئیں گے۔ اور ایک اور انسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو خوش خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے، واچ کو لازمی دیکھتے رہنا ہے کہ کتنا ٹائم گزرا ہے اور کتنا پڑھا ہے۔ بعض اوقات اردو کے پیپر میں آپ ٹائم نہیں دیکھتے، ایک ہی چیز کو سالو کرتے رہتے ہیں اور ادھر سے ٹائم
ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اردو کا پیپر تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور واچ لازمی پہن کے جائے, ٹھیک ہے. تو مزید اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.